تقریریں کرنا آسان ہے، لوگوں کو واقعات سنانا بھی بہت آسان ہے۔ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ لوگوں کے سامنے کسی نبی کا ایک تذکرہ کر دیا، کسی صحابی کا واقعہ سنا دیا، گزرے ہوئے انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ سنایا، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ تو ایسے ہی ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تقریریں کرنا تو آسان ہے، مگر مشکل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سامنے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ سامنے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی غلطیاں ان کے اندر ہیں، تھوڑے غلط کام ان کے اندر ہیں، مگر کیا کروں، ان سے میرا ناطہ ہے، ان سے میرا رشتہ ہے، یہ مجھے بہت چاہتے ہیں، یہ میری عزت کرتے ہیں، اگر میں ان کے خلاف نصیحت کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہی ایک وجہ ہے جس کے ذریعے سے ماحول میں نصیحت نہیں ہو پا رہی ہے۔ بیانات ہو رہے ہیں، واضحات ہو رہے ہیں، اور ہر جمعہ میں تو وہ بیان تو ہوتا ہی ہے، مگر ماحول کو سمجھ کر سامنے والوں کو نصیحت کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نصیحت کرنا آج مشکل بن چکا ہے۔ لوگوں کا اعتبار اللہ کی ذات سے، امیدیں اللہ کی ذات سے کم ہو چکی ہیں۔ سامنے والوں سے ہونا یا ہوتا ہوا یہ انسانوں کو نظر آ رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی حدیث سنا دیں یا قرآن کی آیت لا کر رکھ دیں، ان کے خلاف اگر بات کریں، ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات کٹ ہو جائیں۔ اس ڈر نے لوگوں کو نصیحت کرنے سے باز رکھا ہے، نصیحتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہمارے خطبات، ہمارے واعظ موجودہ ماحول میں موجودہ لوگوں کے لیے نصیحت نہیں بن پا رہی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اللہ کے بندوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرنا، یہی کام تھا انبیاء علیہ السلام کا، اور وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے حوالے ہوا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین جو ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ ماحول کو دیکھیں، اس ماحول کے اندر، اس نوجوان طبقے میں، آنے والی پیڑھی کے اندر کیا دین کی تڑپ ہے، کیا اسلامی معلومات ہے، یہ اللہ کے احکاموں کو پورا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی ان کا کام ہے۔ اگر نہیں دیکھو گے، اپنے حساب سے زندگی گزارو گے، یقیناً کل قیامت کے روز وہ لوگ جو ہمارے سامنے ہمارے سے تعلقات رکھتے تھے، ہمارے سے ملاقاتیں کرتے تھے، اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے ان پر اعتبار کیا، ہم نے ان پر بھروسہ کیا، انہوں نے ہمیں راہ حق سے دور رکھا، ہمیں حق باتیں نہیں سمجھائی، ہمیں تیری رضامندی کن کاموں میں ہے ہمیں نہیں بتایا، بس واقعات سناتے رہے، اسی میں ہماری زندگی گزر گئی۔ وہ کہیں گے کل قیامت کے روز کہ یا اللہ، ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم پرانے رسم و رواجوں کو پکڑ کر اللہ کے حقیقی دین کو پیچھے ڈال دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی نصیحتوں کو پیچھے ڈال کر ہم ایک سسٹم کے مطابق کچھ خرافات و بدعات میں مبتلا ہو کر اگر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو ہم بہت بڑی گمراہی اور جہالت میں ہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، دعاؤں کو کرتے رہا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دن ہدایت والی زندگی گزاری، اس کے بعد جب آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو چھوڑ کر گمراہی اور غفلت کے راستے پر نکل گئے۔ نہیں، اللہ ہمیں موت تک استقامت کے ساتھ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعاؤں کو کرتے رہنا، حق کی تلاش کرتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی جدوجہد کرنا، یہ بھی ایک حصے کا جہاد ہے۔ یقیناً دوستو، میرا بس اتنا کہنا ہے، اس زندگی کو ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے جو اچھے اعمال کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یقیناً ہمیں اس دنیا سے ایک دن آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کی رضامندی ہوئی، اللہ جن سے راضی ہوا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنی آخرت کو تباہ و تاراج کے لیے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔